بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم ڈسکس کر رہے تھے ٹائپس آف توحید۔ ٹائپس آف توحید میں ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا توحید اسماء و صفات، مطلب تفصیل سے کہ توحید اسماء و صفات کیا ہے، اس کے بیسک پرنسپلز کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت جسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان جسے کہتے ہیں، کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہیں، کیسے ہیں، خاص طور پہ قرآن مجید سے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو قرآن مجید کی وہ جو ٹیکسٹ ہے، وہ جو نصوص ہیں، اور سنت کی وہ جو نصوص ہیں، ان کو انٹرپریٹ کرنے کے کیا پرنسپل ہیں، بیسک پرنسپلز کیا ہیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا مطلب صحیح جو اللہ کے بارے میں کانسیپٹ ہمیں اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہے ہیں، ہم اس تک جو ہے وہ پہنچ پائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا پہ جن لوگوں نے تنقید کی ہے، اس تنقید کا کرٹیسزم کا ایک اینگل یہ بھی تھا کہ خدا کے کانسیپٹ پہ آج تک اتفاق نہیں ہو سکا۔ اب جیسے ایک برٹش رائٹر ہے کیرن آرمسٹرانگ، اس کی ایک کتاب ہے ہسٹری آف گاڈ، خدا کی تاریخ کے نام سے اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے، یہاں شاید یاسر جواد صاحب نے کیا۔ تو اس نے یہاں سے سٹارٹ لیا ہے اس بات کو کہ جی پرانے زمانے میں، جیسے اب ہم تو قوم نوح کی بات کریں گے، تو وہاں پہ لوگ بہت زیادہ خداؤں کو مانتے تھے۔ تو آہستہ آہستہ فکر انسانی میں ارتقاء ہوا، ایولیوشن ہوا، انسان نے کہا کہ ملینز آف گاڈ اینڈ گاڈز، یہ ہماری ضرورت نہیں ہے۔ تو کرسچینٹی میں آ کے وہ 3 ہو گئے، تو آگے اسلام میں آ کے وہ 1 ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی 3 کی بھی ضرورت نہیں۔ تو یہ گویا کہ خدا کے کانسیپٹ کی ایک ہسٹری اس طرح سے پریزنٹ کی جاتی ہے جس سے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے انہوں نے ہر چیز میں ایولیوشن تو ڈال دی ہے، سائنسز میں بھی، سوشل سائنسز میں بھی، ہیومینٹیز میں بھی۔ تو اب گویا کہ جیسے ہم کہتے ہیں تھیالوجی میں یا مذہب کے اندر، ریلیجن میں بھی انہوں نے ایولیوشن کا کانسیپٹ مطلب اس کو اتنا فنڈامنٹل یا پرائم پرنسپل مان لیا کہ ہر چیز کو انہوں نے ایولیوشن کی نظر سے، اینگل سے دیکھنا شروع کر دیا۔ گویا کہ خدا بھی کیا ہے، اس کا بھی ایولیوشن ہے، مطلب انسان، یہ کانسیپٹ خدا کا جو ہے یہ خود انسان کا بنا ہوا ہے، اور انسان نے ایسا اس میں مطلب ایوالو کیا ہے، بہتری کی طرف آیا۔ یہ بیسیکلی آئیڈیا۔ پھر جب کیرن آرمسٹرانگ آئی مسلمانوں کے تصور خدا پہ، تو پھر اس نے اس چیز کو کرٹیسائز کیا کہ یہ معتزلہ کا خدا ہے، یہ جہمیہ کا ہے، یہ اشاعرہ ماتریدیہ کا ہے، اور یہ سلفیہ کا ہے، مطلب جو بھی ہمارے یہاں مختلف اسکول آف تھاٹس رہے۔ تو یہ چیز بہرحال ایک عام قاری کے لیے، ایک کامن جو ریڈر ہے، اس کو یہ چیز کنفیوز کرتی ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے اس چیز کو سمجھنا کہ خدا کا تعارف جب خدا نے کروا دیا قرآن مجید میں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو اب اس کے انٹرپریٹیشن کے بیسک پرنسپلز کیا ہیں، جن پرنسپل سے اختلاف کرنے کی وجہ سے مختلف سیکٹس وجود میں آئے، اور ان سیکٹس کا جو آپس میں کنٹرڈکشن تھیں، جو ٹکراؤ تھا، اس کو لوگوں نے خدا کے خلاف ایک دلیل بنا دیا۔ مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ خدا کے بارے میں جو ٹیکسٹ ہے، جو نصوص ہیں، وہ اس کو آپ میٹافر کے انداز میں نہیں لے سکتے، کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے، غالب کا آپ ایک شعر لے لیں، اگر اب شاعری میں تو استعارہ ہے نا، ٹھیک ہے، تمثیل ہے، استعارہ ہے، مجاز ہے، جسے آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، میٹافر۔ تو اب غالب کا آپ ایک شعر لے لیں، تو آپ اس کو 10 لوگ اگر اس کو مطلب مجاز کے طور پہ اس کو لیں گے، تو مجازی معنی تو 100 بھی ہو سکتے ہیں، ایک شعر کے جو ہے وہ 10 معنی بیان کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن اور حدیث کو اگر آپ کہیں کہ اس میں جو خدا کے تعارف کے حوالے سے ہمیں جو کچھ ملتا ہے، اس سے اگر ہم مراد لے لیں میٹافر تو ہر ایک کا اپنا اپنا ہوگا نا، کوئی اس کو ایک طرح سے انٹرپریٹ کرے گا، کوئی اس کو دوسری طرح سے انٹرپریٹ کرے گا۔ حالانکہ خدا جو ہے اگر ریئلٹی ہے، حقیقت ہے، حق ہے، سچ ہے، تو خدا کے بارے میں انٹرپریٹیشن ایک ہی ہونی چاہیے۔ تو گویا کہ انٹرپریٹیشن کا ایسا طریقہ آپ نے ٹیکسٹ کی انٹرپریٹیشن کا، اب یہ لنگوسٹک کی بات بن جائے گی کہ ٹیکسٹ کی انٹرپریٹیشن کا آپ نے ایسا طریقہ اختیار کرنا ہے، وہ میتھڈ اختیار کرنا ہے، مطلب ٹیکسٹ کے انالیسس کہہ لیں یا جو بھی ہے بات، تو جو آپ کو صرف ایک نتیجے تک، ایک رزلٹ تک پہنچا، تو وہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ ٹیکسٹ کو آپ لنگوسٹیکلی جو ہے وہ آپ کو اس کو انٹرپریٹ کر کے دکھا دیں، لینگویج میں جو اس کے معنی متعین کر دیے گئے، جو طے ہے عربک لینگویج کے اندر، بس ہم اس کی وہ معنی مراد لیں گے۔ اگر تو ہم مجاز کے اندر پڑھ گئے
پھر قرآن ایک شاعری بن جائے گی، خدا کے بارے میں جو تعارف آیا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ بھی ایک شاعری بن جائے گی. ہر آدمی اٹھے گا. اب جیسے ایک علامہ اقبال کو کچھ لوگ کسی طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں، کچھ کسی طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں، مطلب شاعری کو دور کی بات. قائد اعظم کی کوٹیشن لے لیں تو کوئی کہتا ہے کہ جو اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے انہیں کی کوٹیشن سے وہ کہہ رہا ہے کہ جو وہ ایک سیکولر اسٹیٹ چاہتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ نثر کے اندر تک اتنی گنجائش موجود ہوتی ہے. جب آپ اس میں چلے جاتے ہیں میٹافر کے اندر اور ان چیزوں کے اندر، مجاز کے اندر اور استعارے کی اور تمثیل کی بات میں، تو پھر آپ ایک انٹرپریٹیشن نہیں لا سکتے. پھر ریالٹیز جو ہے وہ متعدد ہوں گی، آپ کو یہ ماننا پڑے گا. اور یہ چیز جو ہے نا عقل اس کو نہیں مانتی کہ ریالٹیز ایک سے زیادہ ہو. مطلب خدا ایک کے حوالے سے ریالٹی تو ایک ہی ہوگا. تو یہ بیسیکلی ہم نے یہ چیز جو ہے وہ ڈسکس کی تھی کہ وہ جو 4 پرنسپلز ہم نے پڑھے تھے، تعریف نہیں ہونی چاہیے، تعطیل نہیں ہونی چاہیے، تفویض نہیں ہونی چاہیے، یا تمثیل نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ جو ہم نے پرنسپلز پڑھے ہیں خدا کے حوالے سے جو کچھ آیا ہے نصوص میں، تو وہ بیسیکلی ٹیکسٹ کی انٹرپریٹیشن کے پرنسپلز ہیں تاکہ خدا کے حوالے سے ریئلٹی ایک ہو. اس لیے جو لوگ تو ان پرنسپلز کو فالو کرتے رہے، جنہوں نے لنگوسٹیکلی جو ہے وہ قرآن اور سنت کو انٹرپریٹ کیا، تو پھر وہ ایک ہی نتیجے پہ پہنچے، ان میں پھر ڈفرینس نہیں. جن لوگوں نے اس کو میٹافر سمجھا، تو پھر اگر کسی نے کہا کہ خلق تو یدیہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ 2 قدرتیں ہیں، تو کسی نے پھر ید کا معنی کچھ اور کی لے لی. تو جی یہ تو ہم نے توحید کے حوالے سے کچھ ڈسکشنز کی. اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے جو کہ توحید سے ریلیٹڈ ہے، وہ ہے شرک. بہت اہم چیز ہے. مطلب چیزوں کو آپ ان کے متضاد کے ساتھ سمجھتے ہیں، تو اگر شرک کو اچھی طرح سے نہیں سمجھیں گے تو نہیں سمجھ آئے گی توحید کیا ہے. خیر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ شر کو بھی سمجھا جائے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ٹائپس آف شرک. شرک کی اقسام کون سی ہیں؟ تو آپ کے سامنے یہ سامنے سلائڈ پہ دو جو ہے وہ قسمیں، 2 کیٹیگریز کا ذکر ہے. ایک کو ہم شرک اکبر کہتے ہیں، گریٹر شرک، اور دوسرا جو ہے وہ شرک اصغر ہے، اسے لیسر شرک کہتے ہیں، یا ہڈن شرک، چھوٹا شرک. قرآن مجید میں جو وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک نہیں معاف کرے گا، شرک کے علاوہ سب گناہ معاف کر دے گا. تو اس سے مراد گریٹر شرک ہے، شرک اکبر ہے، بڑا شرک. ٹھیک ہے، چھوٹا شرک اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، نو ڈاؤٹ وہ بھی بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس کو ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں. لیکن چھوٹا شرک معاف ہو جاتا ہے. تو شرک کی 2 قسمیں ہیں، ایک بڑا شرک ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے، اور ایک چھوٹا شرک کبھی معاف نہیں کریں گے. اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں معاف نہیں کریں گے. اگر دنیا میں اس کی معافی مانگ لی تو ظاہری بات ہے کہ اگر ایک کافر سے مسلمان ہو گیا، ہندو سے مسلمان ہو گیا، تو چاہے اس نے 60 سال شرک کی زندگی میں گزارے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. دنیا میں تو شرک کی معافی ہے، جو کچھ کر لیا اس کے توبہ طائب ہو گیا، استغفار کر لیا. لیکن یہ ہے کہ اگر توبہ کیے بغیر جو ہے وہ مر گیا، تو اب آخرت میں اس کی معافی نہیں ہے، اس کے لیے دائمی جہنم، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم. باقی گناہوں میں اگرچہ یہ آپشن موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بقیہ گناہ معاف فرما دے. ٹھیک ہے، چاہے وہ بڑے گناہ ہی کیوں نہ ہو، کسی کو قتل کیا، وہ مطلب اس قسم کے گناہ ہیں. گریٹر شرک جو ہے وہ پھر آگے 2 قسم کا ہے، یعنی بڑا شرک جسے ہم کہہ رہے ہیں. ایک جو شرک فی ذات، اللہ کی ذات بھی کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے. تو ایسوسیٹ اینی ون ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایز ہز پارٹ، کسی کو اللہ کا جز بنا دینا، اللہ کا حصہ بنا دینا، اللہ کا جز بنا دینا. جیسے اب کرسچنز نے، عیسائیوں نے یہ بات کہی کہ حضرت عیسیٰ معاذ اللہ کے بیٹے، یہ اس معنی میں ظاہری بات ہے کہ وہ اللہ کا جز بنا دیا نا. پھر اسی طرح سے ہمارے ہاں جو ہے وہ کچھ لوگوں نے شاعری کے رستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کی کہ جو مطلب اسی درجے کا شرک بن جاتا ہے. اگرچہ مسلمانوں میں جو فیمس اسکول آف تھاٹس ہیں ان میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے، معروف عقیدہ نہیں ہے اللہ کے رسول کے بارے میں. لیکن جیسے مطلب لوگ جہالت کی وجہ سے ایگزیجریشن کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں، کبھی نعت کے نام پہ، کبھی نو ڈاؤٹ نعت جو ہے وہ ہماری ایمان کا حصہ ہے. اللہ کے رسول نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو مطلب دعا دیتی ہوئی کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں نعتیں کہی تھی یا کفار مکہ کو جواب دیا تھا، رسپانس کیا تھا. لیکن یہ ہے کہ نعت کی میڈیٹیشن کرنا کہ جیسے رسول اللہ نے بھی منع فرمایا کہ میری اس طرح سے جو ہے وہ تعریف میں مبالغہ نہ کرو جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی تعریف میں مبالغہ کیا اور انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو مدینی کی مسجد کے ممبر کے اوپر بغیر ان کے میں نے ایک عرب دیکھا. اب یہ ایک شعر ہے،
مدینے کی مسجد کے ممبر کے اوپر. کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بغیر آئین کے میں نے ایک عرب دیکھا, تو عرب میں سے آئین نکال دے تو کیا رہ جاتا؟ رب رہ جاتا. مطلب یہ ہے کہ اب یہ شاعری کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے نام پہ, تمنات کے نام پہ سیدھا سادہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کو رب کہہ دینا. بہرحال اس کی کسی صورت بھی ہمارے دین میں گنجائش نہیں ملتی. اللہ کے رسول اس چیز کو کنڈیم کر کے گئے, منع کر کے گئے ان سب چیزوں. ٹھیک ہے, مطلب عملاً بھی اور قولاً بھی. یعنی میری تعریف بھی مبالغہ نہ کرنا کہ مجھے اللہ کا بیٹا بنا دینا, اور میری خبر کو سجدہ بھی نہ بنا, اس سے بھی منع کیا تھا. یہ دونوں حدیثیں ہم نے دیکھی ہیں. تو شرک کے ذات اصل نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اور ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نور ہونے کے حوالے سے. اگرچہ ایک حد تک یہ کانسیپٹ کسی حد تک مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک علمی اختلاف ہو سکتا ہے, جبکہ نور کو اس طرح سے ڈیفائن کیا جائے جیسے لائٹ کے معنی میں, روشنی کے معنی میں, تب جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تو کچھ بریلوی اسکول آف تھاٹ کے علماء نے کہا ہے کہ یہاں پہ نور سے مراد اللہ کے رسول ہیں, لیکن وہ نور سے کی ڈیفینیشن یوں کرتے ہیں نور ہدایت. تو اس حوالے سے مطلب اس ڈیفینیشن میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا جائے تو اب آپ کہیں کہ یہ کوئی شرک ہو گیا. نہیں, ایسا نہیں. لیکن یہ ہے کہ کچھ ڈیفینیشن یا کچھ اس کے ایکسپلینیشن ایسی بھی آئیں جو کہ مطلب جیسے کہا جا سکتا ہے کہ جاہل طبقے کی طرف سے, تو وہ ایکسپلینیشن ایسی تھی جو معاذ اللہ مطلب سیدھا سادہ شرک کے ذات میں. جیسے یہ الفاظ کہ نور من نور اللہ, اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے. معاذ اللہ یہاں پہلے یہ کنسیڈر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو جوہر ہے, سبسٹنس ہے, وہ نور ہے. یعنی اللہ کی ذات جو نور سے بنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی کہنا ایک بہت بڑا مطلب ایک طرح سے بہتان بن جائے گا نا. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو بات نہیں کی تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا سبسٹنس کیا ہے؟ میرا سبسٹنس مٹی ہے, فرشتے کا سبسٹنس کیا ہے, جوہر کیا ہے, لائٹ ہے, اس کو اللہ نے نور سے پیدا کیا. یہ حدیث میں آ گیا. جنات کو اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا؟ آگ سے پیدا کیا. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے بناؤں, مجھے کیا پتا بھائی کس چیز سے بناؤں. ٹھیک ہے, تو یہ بات نہیں کی جا سکتی اللہ کے بارے میں. تو جب تک قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی بات نہ تو نور من نور اللہ یہ کہنا کہ گویا معاذ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نور کی ایک ٹکڑی تھی, جیسے بدلی تھی یا بادل تھا, اور اس سے ایک ٹکڑی علیحدہ ہوئی جو زمین میں آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں. تو یہ وہی عقیدہ ہے جو کہ کرسچنس کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں. پھر اس بات کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کرسچنس میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے. کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسی طرح سے بیٹے ہیں جیسے ہم اپنے مطلب والدین کے بیٹے ہیں؟ نہیں, ایسا بالکل بھی کرسچن نہیں. مطلب اتنی تو انسان کی عقل مت نہیں ماری ہوئی, کسی زمانے میں بھی نہیں ماری ہوئی. قرآن نے بھی اس کو اسی طرح سے کہا, ولم تکن لہ صاحب. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں, لیکن یہ نہیں کہتے اللہ کی کوئی بیوی ہے جس بیوی سے یہ بیٹا پیدا ہوا. مطلب یہ ایسا نہیں تھا, بالکل بھی نہیں. اچھا, انہوں نے اس کو اصل میں مطلب اس کو ایک فلاسفیکل وے کے اندر میں آیا. اور اس کو مولانا مودودی نے اپنی کتاب تفہیم القرآن میں جو ان کی تفسیر ہے اس میں اچھی طرح سے واضح کیا کہ بیسیکلی یہ یونانی فلسفے سے ایک کانسیپٹ آیا تھا, لوگوس کا ایک کانسیپٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن کہا. ہم یہ کہتے ہیں نا اللہ نے جب کلمہ کن کہا تو اس کن سے کیا ہوا, مطلب یہ کائنات پیدا ہو گئی, یونیورس پیدا ہو گئی. اس کن سے حضرت عیسیٰ جو ہے وہ پیدا ہو گئی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا جو کلمہ کن تھا اس کن نے عیسیٰ کی صورت اختیار کی. مطلب اس بات کو سمجھ رہے ہیں, اللہ کا کلمہ کن کیا ہے؟ ورڈ آف گاڈ ہے, خدا کا کلام ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے کن کہا, جیسے میں بول رہا ہوں یہ میرا کلام ہے, یہ میری ذات سے صادر ہو رہا ہے, میری بات میرے الفاظ میری ذات سے نکل رہے ہیں. اسی طرح سے اللہ کا وہ کلام ہے, اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن کیا ہے؟ ایک ڈیوائن ایلیمنٹ. تو اللہ کے کلمہ کن نے ہی ایک انسان کی صورت اختیار کر لی. بات سمجھ رہے ہیں, جیسے میرے الفاظ نکل رہے ہیں تو یہ الفاظ کو مجسم صورت اختیار کر لی, فزیکل باڈی کی صورت میں جو ہے وہ کنورٹ ہو گئی. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ یہ الفاظ کہاں جاتے ہیں, ان کو واپس لایا جا سکتا ہے, وہ کانسیپٹ سیریز ایک علیحدہ ڈسکشن. لیکن بیسیکلی ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے تو کس معنی میں کہ اللہ کا کلمہ کن اللہ کی ذات سے نکلا ہے, اس کلمہ کن نے عیسیٰ کی صورت اختیار کی. اس معنی میں وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اس معنی میں نہیں جیسے ہمارے یہاں مطلب ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے, اس معنی میں تو کوئی بھی مطلب اتنی اسٹوپیڈیٹی جو ہے وہ انسانیت میں کبھی, تاریخ انسانی میں کبھی نہیں. تو اب شرک جو ہے نا اسی طرح سے فلسفے کے رستے سے آتا ہے, اس کو لوگ لاجیسائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے,
لاجک اور ریزن کے ساتھ جو ہے نا شیطان ان کو لاجک اور ریزن اور یہ پٹیاں پڑھا کے ان کو یہ بات اصل بات کہ اللہ نے کلمہ کن کہا، اس کن سے ایک چیز جو ہے وہ عدم سے وجود میں آ گئی، نتھنگنس سے سم تھنگ ہو گئی۔ یہ بیسیکلی کانسیپٹ ہے ہمارے لیے۔ تو شرک فی ذات کیا ہے؟ اللہ کی ذات کا کسی چیز کو کیا کرنا، جز بنانا۔ شرک فی صفات، گریٹر شرک کی ایک اور بڑی قسم ہے، یہ کیا ہے؟ ٹو ایسوسیٹ Allah's attributes with someone else، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ آپ کسی اور کو اسائن کر رہے ہیں۔ اللہ کی صفات، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، آج یہ صرف آپ کسی اور بندے کو اسائن کر دیں، ٹھیک ہے جی، کہ وہ بھی آپ کو رزق دینے والا ہے، اس کا تعویذ لے آئیں اپنی دکان میں لٹکا دیں تو دھڑا دھڑ کاروبار چلے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اولاد عطا کرنے والا ہے، اب یہ کسی بندے کو اسائن کر دیں، آپ اس دربار پہ جا کے جو ہے وہ آپ ایک دیگ چڑھا دیں تو آپ کے اندر نرینہ اولاد ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اللہ کی صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایسا کر دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اللہ نے اگر تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی اولاد ہونی ہے، اس کو رزق ملنا ہے، وہ تو ٹل کے نہیں رہنے والا، چاہے وہ بت کے سامنے سجدہ کرے، چاہے وہ قبر کے گرد طواف کرے۔ اب جو بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے کیا اس کو نرینہ اولاد نہیں مل رہی؟ 1 ارب سے زیادہ ہندو، ان کے یہاں اولاد نہیں ہے کیا؟ ان کے یہاں کیا رزق نہیں ہے؟ بہت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی لاجک نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، وہ اصل میں اس لیے اس کو مل رہا ہے کہ اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے، اور اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ یہاں میں نے کافر اور مسلم دونوں کو دینا ہے، مومن اور مشرک دونوں کو دینا ہے۔ وہ تقدیر کے حوالے سے اس کو مل رہا ہوتا ہے، بس وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس رستے سے میں رہا۔ تو شرک ہے صفات، تو ایسوسیٹ Allah's attributes with someone else، اور یہ بہت زیادہ ہے ہمارے مطلب کی سوسائٹی کے اندر، بہت زیادہ۔ آپ دیکھیے کوئی سنڈے کا میگزین آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر دوسری گلی میں ایک عامر بابا بیٹھا ہوا ہے جو دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے، مطلب کوئی کام ایسا نہیں ہے جو وہ نہ کر سکتا ہو، اور عورتوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں ان کے پاس، ساس کی زبان بندی، شوہر قدموں میں، اور فلاں ملتا ہے۔ تو اب دیکھیے یہ سارے وہ نعرے ہیں نا جو لوگوں کو کیا کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل ہیں نا، سیدھی سی بات، سوشل ایشوز ہیں، لوگ ان مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ مسائل حل ہوتے ہیں حل کرنے سے، ٹھیک ہے نا، محنت کے بغیر حل نہیں ہوتے۔ لوگ کہتے ہیں بس ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، بس مسئلہ حل ہو جائے، کوئی تعویذ کروا دیں بس شوہر جو ہے وہ قدموں میں آ جائے، اس طرح سے تو نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اور دیکھیں نا یہ ہر کام جنات شیش ناگ کی حاضری سے کیا جاتا ہے، پہلا تعویذی گارنٹی سے، اس قسم کی ساری چیزیں، اور جو یہ آفر کرے اس میں آخری ہے کہ شوہر کو راہ راست پہ لانا، مطلب کون سی بیوی ہوگی جو نہیں چاہتی شوہر راہ راست پہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے وہ اس کو بھی فیسینیٹ کریں گے، شوہر کو بھی فیسینیٹ کریں گے، اس کو نعرے دیں گے اس کی بیوی کے حوالے سے۔ تو اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں جادو ٹونا، جس پہ ہم آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں، آج کی ہماری جو ہے وہ لیکچر کا وہ ایک موضوع ہے، جادو ٹونا، تعویذ ڈنڈا وغیرہ، بہت فساد برپا کی اور بہت فساد برپا کی۔ جیسے آپ وہ دیکھتے ہیں نا سورہ بقرہ میں کہا گیا کہ جو بیبلین سیولائزیشن تھی ہے عراق کے اندر جو ہے بابل ایک بڑا شہر تھا، تو وہاں کے لوگوں نے جیسے جادو ٹونے کے ذریعے سے ایک پوری میجیکل ورلڈ بنا لی تھی۔ تو آج وہی شیطانی دنیا جو ہے وہ چاہے مغرب ہو چاہے مشرق ہو، وہ ایک طرح سے ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہے۔ گریٹر شرک مطلب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ بریلوی اسکول آف تھاٹ میں ان کے علماء اس کو الاؤ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ میں ان کی بھی ایک ویڈیو سن رہا تھا، الیاس قادری صاحب جی جو ہمارے یہاں ایک پوری تحریک ہے دعوت اسلامی، اس کے مطلب لیڈر ہیں، ایک طرح سے رہنما ہیں۔ تو کسی نے پوچھا قبر پہ سجدہ، کہتے ہیں نہیں قبر پہ سجدہ حرام ہے۔ تو مطلب ان کے یہاں بھی ایک نیریٹو تو ہے نا، ایک بیانیہ تو موجود ہے، تو پھر جو قبر پہ سجدہ ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کسی کو قبر پہ سجدہ کرتے۔ اب چلیں باہر اس میں ان کو کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ قبر پہ کوئی سجدہ نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ نیریٹو ان کا یہ کہ قبر پہ سجدہ ہے، ہم اس کو الاؤ نہیں کرتے، نہ ہمارے اسکول آف تھاٹ میں ایسی کوئی بات ہے کہ آپ قبر پہ جا کے سجدہ کریں، ٹھیک ہے۔ وہ تو آگے یہاں تک کہتے ہیں کہ جی احمد رضا خان بریلوی صاحب جو اعلیٰ حضرت تھے، وہ تو یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ آپ قبر جو ہے کہ روزہ مبارک پہ جب آپ حاضری دیتے ہیں تو وہاں جالی سے تھوڑے فاصلے پہ کھڑے، یہ نہ ہو کہ فرد محبت میں تھوڑا سا جھک جائیں اور وہ جھکنا جو ہے وہ شرک کی کوئی صورت بن جائے۔ تو وہ تو کہتے ہیں ہمارے تو بڑوں کے ہاں اس قدر سختی ہے، لیکن یہ کہ یہ باہر یہ چیز ہو رہی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔
سوشل میڈیا پہ آپ کو ایسی ویڈیوز مل جائیں گی، خود آپ کسی بھی بڑے مطلب اس کو دربار کو وزٹ کر لیں، وہاں لوگ قبروں کے اوپر سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، 7 چکر بھی لگاتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، نظریں نظرانے سب نظرانے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ جو چیز آپ کو ہندوؤں کے یہاں ملتی ہے بتوں کے حوالے سے، وہ سب یہاں قبروں کے ساتھ وہ سب کچھ معاملہ کیا جا رہا ہے۔ جو وہاں مندروں میں ہوتا ہے وہ سب یہاں درباروں میں ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جرائم وغیرہ جتنے ہوتے ہیں، مطلب چلڈرن ابیوز ہے، اور مطلب اس قسم کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ، اسی طرح جو ہے وہ ڈرگس کا جو کاروبار ہے وہ سب درباروں کے ساتھ، یہ ساری چیزیں مطلب ان کا جو پورا نظام ہے، سسٹم ہے، سمجھ میں آتی ہے، وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس نظام کو بیسیکلی جو ہے نا وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو شرکیہ نظام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ختم کرنے کے لیے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے باقاعدہ حکم دیا کہ جاؤ عرب میں جو قبر تمہیں زمین سے اونچی نظر آتی تو اس کو نیچا کر دو، مطلب 1 ہاتھ تک، بس اتنی اس کی اونچائی ہونی چاہیے، 1 ہاتھ، اس سے زیادہ اونچی نظر آئی تو اس کو زمین سے برابر کر دو۔ کہنے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کے رسول نے شرک کے رستے بند، جب آپ اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنا دیں گے اربوں کی، جو ہے ظاہری بات ہے قبروں کے اوپر، تو لوگ ان کو کیا کریں گے؟ بیت اللہ اور خانہ کعبہ نہیں سمجھیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اتنا ادب اور احترام تو لوگ بیت اللہ کے شاید نہ کرتے ہیں جتنا کہ وہ آپ جائیں، اب آپ دربار پہ دیکھیں وہ قبر کی طرف جو ہے وہ اپنی پشت نہیں کرتے، الٹے پاؤں جو ہے وہ واپس آتے ہیں گیٹ کی طرف۔ تو یہ سب کیا چیز ہے؟ یہ سب بہرحال ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے دین کی تعلیمات میں سے نہیں۔ دوسرا ہے لیسر شرک۔ لیسر شرک کیا ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں ریاکاری، شو آف کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی جو ہے نا وہ نیک کام کرے۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے نا بس اللہ کے خالص اللہ کو راضی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام ہے۔ تو یہ انٹینشن بہت ضروری ہے، یہ نیت بہت ضروری ہے، اسی وجہ سے اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کسی کو نماز پڑھنے کا 10واں حصہ ثواب ملتا ہے، کسی کو 9واں، کسی کو 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، 4تھا، تیسرا، آدھا۔ یہ کیا ہے؟ ایک ہی صف میں نماز پڑھنا، ایک ہی امام کے پیچھے، ایک ہی مسجد، نیت کا فرق۔ ٹھیک ہے، پھر یہ ہے کہ کتنی توجہ سے نماز پڑھی، اللہ کے ساتھ کتنا دل لگا کے، کتنی کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھی۔ یہ بہت اہم چیز ہے، سنسیئرٹی، اللہ کے لیے کوئی کام کرنا، خالص اللہ کے لیے۔ دنیا میں تو بہت نیکی کا کام ہو رہا ہے، اتنی سلائی مشینیں ہم نے تقسیم کر دی، اتنے بھوکوں کو کھانا کھلا دیا، آپ اس کے بل بورڈ لگا رہے ہیں، اس کی ٹی وی کے اوپر ایڈ چل رہے ہیں باہر، اور ایک وہ بندہ ہے جس نے بہت کیا لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں کیا کیا۔ تو یہ نہیں کہ اب میں نے کوئی کام نیکی کر دیا تو اب اخبار میں کوئی کالم جو ہے وہ چھپوا دوں، جاوید چودھری کو کچھ پیسے دے کے کہ میں بڑا جو ہے وہ مساکین کا دھیان کرنے والا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمارے یہاں یہ چیز نا بہت بڑھ گئی ہے، حد سے زیادہ۔ مطلب ایک بندہ مطاف میں بیٹھا ہوا ہے، مجھے بتائیں، مطاف کے اندر بیت اللہ، وہاں پہ سیلفی لیے جا رہے ہیں، مطاف میں بیٹھا ہوں، اب اسٹیٹس دیکھیں، مطاف میں بیٹھا ہوں، کسی نے دعا کروانی ہے تو دعا کروا دے۔ اللہ کے بندے تجھے خود اپنے لیے دعا کی توفیق نہیں ہو رہی وہاں بیٹھ کے، دوسروں کو تو جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تجھ سے دعا کروا دے۔ مطلب وہاں پہنچ کے بھی اب ہر دوسرے گھنٹے بعد جو ہے وہ ایک تصویر آ رہی ہے، ہم مطاف کے اس حصے میں، اب حرم کے اس چھت پہ ہیں، آپ فلاں ہیں، یہ نہیں ہے نا، یہ بہت زیادہ ہم نے کر دیا نا، اس کو بہت زیادہ کر دیا۔ کبھی لوگ حج کر کے آ جاتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا حج کر کے ہیں، اب جاتے ہوئے آدھے شہر کو پتہ چلتا ہے، واپسی پہ بقیہ آدھے شہر کو پتہ چل جاتا ہے، حضرت حاجی صاحب ہو گئے۔ یہ اور دیکھیں نا دیہاتوں میں، جیسے اب آپ دیکھیں مسجدوں میں وہ اتوار کو اعلان ہو رہا ہوتا ہے نا اسپیکر پہ، محمد حسین آیا، اس نے 10 روپے دیے، اللہ اس کا بھلا کرے، ٹھیک ہے، وہ ساتھ والا میرا پڑوسی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار اس کا اعلان ہو، میرا بھی ہونا چاہیے، وہ 20 پکڑا کے بھیجتے ہیں، مولوی صاحب کہتے ہیں وہ ساتھ والے پڑوسی آیا، وہ بھی بڑا تیز ہے، وہ نام لے کے بتاتا ہے، ساتھ والے نے 20 بھیجے تاکہ اگلا 50 ہو۔ تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اگرچہ قرآن مجید ہمیں مطلب اس سے منع نہیں کرتا، ان تو جو صدقات ماہی، دیکھو تم بعض اوقات سامنے کھلم کھلا اوپنلی بھی صدقہ کر سکتے، کوئی حرج نہیں، دوسرے موٹیویٹ ہوں گے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل بات پھر انٹینشن، قرآن کا چھپا کے کرو تو بہت اچھا ہے،
لوگوں کے سامنے بھی نیکی کی جا سکتی ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن بات یہ کہ اگر انٹینشن یہ ہے کہ جی لوگ خوش ہوں پھر غلط ہے. اگر انٹینشن یہ ہے کہ لوگ موٹیویٹ ہوں، مجھے دیکھ کے لوگ بھی یہ عمل کریں، پھر کوئی حرج نہیں ہے. تو انٹینشن بہت ضروری ہے. تو یہ نہیں ہم نے بالکل ہی اب میں مسجد میں نماز نہیں پڑھنے جاؤں گا، کیوں نہیں پڑھوں گا تاکہ لوگ مجھے دیکھنا سمجھیں. یہ ایک اور شیطانی وسوسہ ہے، یہ ایک اور شیطانی وسوسہ ہے. میں یہ نیکی کا کام نہیں کروں گا، کیوں نہیں کروں گا، لوگ مجھے کہیں گے کہ بہت متقی پرہیزگار ہے. یہ شیطان جو ہے نا، دیکھیے بہرحال اس کے ہتھ کنڈے جو ہے اس کی چالوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو سوچ بھی آپ کو نیکی کے عمل سے روک رہی ہے تو بہرحال وہ ایک شیطانی سوچ ہے. تو اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے سب سے زیادہ خوف جس چیز کا تمہارے بارے میں وہ کیا ہے، شرک اصغر، الریا، اور وہ کیا ہے، ریاکاری، لوگوں کو دکھانے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ میں اس لیے جہاد کرتا ہوں، میدان جنگ میں جا کے لڑتا ہوں کہ قبیلے والے کہیں بڑا بہادر آدمی، مطلب اپنی لڑائی کے جوہر دکھاؤں نا تو لوگ کہیں واہ کمال، مزہ آ گیا. اللہ کے رسول نے کہا نہیں، جہاد نہیں. تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف طور پہ مطلب تو ٹوک انداز نیکی میں یہ اللہ کے علاوہ انٹینشن میں کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتے. تعلق ہے نا ہمارا اللہ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس تعلق میں بھی توحید رہے. ایک ریلیشن شپ ہے نا ہمارا ایک قلبی تعلق ہے اللہ کے ساتھ، اس قلبی تعلق میں جو ہے وہ توحید ہے. یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو ریاکاری کیا کرتی ہے، ریاکاری جو ہے وہ اس تعلق کو ختم کر دیتی ہے، اس سنسیریٹی کو ختم کر دیتی ہے، اس کو ایک طرح سے کیڑا لگ دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کیا کہیں گے جب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دی جا رہی ہوگی، اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جن لوگوں کے لیے دنیا میں کام کیا تھا ان سے جا کے لے لو. ٹھیک ہے نا. آپ کا اگر معمول ہے کہ آپ جو سجدہ کرتے ہیں معمول کے مطابق وہ 5 سیکنڈ کا سجدہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر اب ایک مرتبہ آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آ گئے، ٹھیک ہے، اتفاق سے آپ ان کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے، یا آپ مسجد میں کھڑے ہو گئے، آپ کے ساتھ آپ کا دوست کھڑا تھا، ٹھیک ہے، آپ نے کہا آج اس کو بتا ہی نہیں نیکی تقویٰ کیا. رکوع سجدہ اپنا لمبا کر دیا، اگر وہ 10 سیکنڈ کا کر دیا تو 5 سیکنڈ کا تو اللہ کے لیے ہوتا تھا، وہ 5 سیکنڈ کا کس لیے کیا. بعض اوقات آپ دیکھیں گے مطلب انسان ہے نا، انسان غور کرنا چاہیے نا، ہمیں کریٹیکل ہونا چاہیے اپنے نفس کے بارے میں، بہت ضروری ہے. اللہ کے ساتھ اگر سنسیئرٹی چاہتے ہیں نا تو اپنے بارے میں کریٹیکل ہوئے بغیر نہیں ہوگا. آپ کے گھر میں گیسٹ آئے ہیں، آپ کی نیکی بڑھ جاتی ہے. ہو سکتا ہے آپ تہجد نہ پڑھتے ہیں، اس دن تہجد کے لیے اٹھ کریں. اس چیز کو کریٹیکلی دیکھا کریں. ہو سکتا ہے آپ کا دوست آپ کے ساتھ کھڑا ہو تو آپ کا خشوع جو ہے وہ بڑھ جائے نماز میں. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ لوگوں کی وجہ سے کیوں ہو رہا ہے؟ میری نیکی لوگوں کی وجہ سے کیوں بڑھ رہی ہے؟ مجھے اس کو ریوائز کرنا چاہیے نا. بس اتنی سی بات ہے، ریوائز کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ سوچنا شروع کرتے ہیں، وہ بھی ایک بیماری ہے. میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک دفعہ ہمارے استاد ہی سمجھ احمد جوید صاحب، ان کی ایک جمعے کو مجلس ہوتی ہے، اصلاحی مجلس، تو وہاں میں جاتا رہتا. جب ان کی کچھ مجالس میں نے اٹینڈ کی تو میں بہت کریٹیکل ہو گیا اپنے نفس کے بارے میں. ایک دن میں نے انہیں کہا کہ مجھے تو اپنے نفس میں بہت برائیاں نظر آتی ہیں. مجھے کہتا ہے کہ بچے بات یہ ہے، اگر نفس کے بارے میں سوچنا شروع کر دو گے اور اس کی برائیاں لکھنا شروع کر دو گے تو انسائکلوپیڈیا مرتب ہو جائے گا، اس کی برائیاں ختم نہیں ہوں. ایک بات بس اصول یہ یاد رکھنا، کبھی اپنے آپ کو، اپنے نفس کو خردبینی نظر سے نہیں دیکھنا. یعنی نظر دو قسم کی ہے، ایک خردبینی نظر اور ایک عام نظر. خردبینی نظر کسے کہتے ہیں؟ خردبین سمجھتے ہیں نا، خردبین. اب خردبین سے اگر آپ اپنے ہاتھ کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہاتھ میں پکڑو وہ نوالا گرا دیں. کیوں گرا دیں گے؟ وہ بیکٹیریاز نظر آئیں گے جو عام نظر سے نہیں نظر آئیں گے. تو آپ کو تو لگے گا میں کیا کھا رہا ہوں. ٹھیک، یہ جب خردبینی نظر سے دیکھیں گے اپنے نفس کو تو پھر یہ لگے گا کہ اس میں تو لاکھوں برائیاں ہیں. انسائکلوپیڈیاز بھی مرتب کریں تو وہ بھی کم پڑ جائیں گے، پھر گر جائے گا، انسان آپ کو گرا دے گا. اور وہ یہی چاہتا ہے، تیری اصلاح نہیں ہے، مایوس کر دے. ڈپریشن کس کا نام؟ مایوسی. انسان اپنے نفس سے مایوس ہو جاتا ہے، میں اس کی اصلاح نہیں کرتا. اور یہ شیطان کی طرف سے ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس. بس ایک موٹا
عام نظر سے انسان اپنے آپ کو دیکھتا رہے. تو ہم نے یہ بات کی کریٹیکل ہونا بھی ہے لیکن اتنا بھی کریٹیکل نہیں ہو جانا ہے, کیونکہ اس سے بھی نفس سیکھتا ہے. دیکھ تم نے اپنی وہ برائیاں دیکھ لی تو شاید کسی بھی زندگی میں وہ کسی انسان نے اپنی دیکھی. تو ابھی تک جو ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں اس کو تھوڑا سا ہم ریوائز کر کے اپنی نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. ایک ہم نے ایتھیزم کو ڈسکس کیا تھا. ایتھیزم کیا چیز ہے؟ خدا کا انکار, ریجیکٹ دی بلیف ان ایگزسٹنس آف, خدا کو ہم نہیں مانتے. یہ ایک ایگریسو ایٹیچیوڈ ہے ہمارا. اس وقت ایک موو ہے خاص طور پہ اکیڈیمیا میں, یونیورسٹیز میں ایک خاص طور پہ موو ہے جس میں یہ تین لوگ کافی آگے, ٹھیک ہے, سیم ہیرس, کرسٹوفر ہچنس اور رچرڈ ڈاکنس. تو ان لوگوں نے کافی زیادہ ایتھیزم کو پروموٹ کیا. پھر کارل ساگن ہے. کارل ساگن تو خیر اس نے ناسا کے ساتھ مل کے بھی کام کیا. اس کی کچھ کتابوں کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے. پھر اسٹیفن ہاکنگ ہے, اسٹیفن ہاکنگ دونوں طرح سے اس کو پروناؤنس کیا جاتا ہے. تو سائنس کے راستے سے بہت سے لوگوں نے ایتھیزم کو پروموٹ کیا. یہ کچھ ایتھیسٹ جو ہے وہ سمبلز ہیں. اچھا, دوسری چیز جو ہم نے ڈسکس کی ایگنوسٹسزم. ایگنوسٹسزم کیا ہے؟ اسے ہم تشکیک کہتے ہیں. ایک آدمی جو ہے وہ شک میں مبتلا ہے, مطلب neither believe nor disbelieve in the existence of God. وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا خدا ہے کہ نہیں, مجھے نہیں پتا. یہ پھر ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا ایک ہمبل اپروچ, ہمبل ایٹیچیوڈ. مطلب ایتھیسٹ کیا ہے, وہ ایگریسو ہے, وہ خدا ہے ہی نہیں یار, ایسے لوگوں بنایا ہوا ہے, ایکسپلائٹ کیا لوگوں, بم پلائی ہوئی ہے, چرچ پلائی ہوئی ہے, افیون دی ہوئی ہے مذہب کی. وہ تو اس ٹون میں بات کرتے ہیں. لیکن اب جو ہے نا ایتھیزم ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. جو ایتھیسٹوں میں جو تھوڑا بہت جن کے اندر کچھ جسے کہتے ہیں نا شرم حیا کی, وہ اس طرف آ رہے ہیں, ایگنوسٹسزم کی طرف آ رہے ہیں. نہیں یار ہمیں پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے ہم سے بحث نہ کرو, ہمیں نہیں پتا, کوئی دلیل ہے ہی نہیں, ہم خدا کو نہیں مانتے, ہم انکار بھی نہیں کرتے, ہمیں نہیں پتا. مطلب وہ اپنی جہالت پہ آ رہے. انسان اتنا جاہل ہے, اسے پتہ ہی نہیں چلتا, جنہیں وہ کنفیوز ہے. تو ایگنوسٹسزم اس وقت زیادہ جو ہے وہ پروموٹ. ایگنوسٹس وہ ہے جو خدا کا انکار نہیں کرتا لیکن اقرار بھی نہیں کرتا. تو ایک اور رویہ جو پیدا ہوا وہ پولیتھیزم. پولیتھیزم کیسے کہتے ہیں؟ شرک جیسا کہتے ہیں. یہ اسلام کے علاوہ ریلیجنس میں بھی آپ کو ملتا ہے. آپ 33 ملین پلس گاڈ اینڈ گاڈیسز ہیں. کس میں؟ ہندوازم. دیوی دیوتا, دیویاں اتنے زیادہ. پھر ان میں بھی انہوں نے مطلب اسکریننگ کی ہے, بہت سارے لوگوں کو اوپر لے کے آئے ہیں. شیوا ہے, برہما ہے, پاروتی ہے, لکشمی ہے, وشنو ہے, پتہ نہیں ہنومان ہے, چھوٹا بھی, بڑا بھی, بہت کچھ ہے. اب بچوں کو کارٹون کے ذریعے بہت سارا کچھ جو ہے وہ چیزیں انجیکٹ کر رہے ہیں. ایک اور اپروچ جو ہمیں ملتی ہے, یعنی یہ ریلیجنس کے اندر بھی ہے اور اس کے علاوہ سوسائٹی میں, اور وہ کیا ہے؟ پینتھیزم. پینتھیزم کیا ہے؟ پینتھیزم یہ ہے کہ ایوری تھنگ از گاڈ, ہر چیز خدا. یعنی ایک وہ لوگ تھے, ایک انتہا وہ تھی کہ خدا ہے ہی نہیں. دوسری انتہا کیا ہے؟ کتا بلا سب کچھ خدا ہے, سمندر پہاڑ سب, میں بھی خدا, وہ بھی خدا, یہ بھی خدا, فلاں بھی خدا. مسجد مندر اکڑونا, مسجد اور مندر بس ایک ہی مندر ہے. ان کے مسجد اور اس کے اندر مندر کے اندر کوئی فرق ہے, مسلمان اور کافر میں کوئی فرق ہے. یہ ہم نے وہ بیان کیا تھا نا وحدت الوجود کے حوالے سے, وہاں پہ بھی یہ کانسیپٹ ہے. وحدت الوجود بیسیکلی کیا ہے؟ یہ ایک فلسفہ تھا جو آیا یونانیوں سے, آیا یونانیوں سے, پھر جو ہے وہ کرسچین میں آیا, کرسچین سے پھر ہندوؤں میں آیا. ٹھیک ہے, کرسچین میں پلاطینوس نے اس کا بہت مطلب پرچار کیا. پلاطینوس کی جو ہے وہ اینیڈس تھی, التاسوعات کے نام سے کتاب تھی, اینیڈس تھی, ابھی مل بھی جاتی ہے, بڑا فلسفی تھا. خیر اس سے پھر یہ ہندوؤں میں شنکراچاریہ کے پاس, شنکراچاریہ نے اس کو پالش کیا وحدت الوجود کے کانسیپٹ کو. پھر یہاں سے یہ مسلمانوں میں آیا اور ابن عربی نے اس کو پالش کر کے پیش کیا. یہ کیا چیز بیسیکلی وحدت الوجود کی فلسفی یہ ہے کہ وجود ایک,
بینگ ایک ہے، باقی سب ویسے دو غصہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں۔ مثال کے طور پہ میں نے، آپ نے، ہم سب نے، یا ہم میں سے کچھ لوگوں نے اپنا گھر بنایا۔ جب آپ گھر بنانا چاہتے ہو تو گھر بنانے سے پہلے آپ کے ذہن میں گھر کا ایک اسکیچ ہوتا ہے، ایک نقشہ ہوتا ہے۔ جیسے بڑھئی نے اگر کوئی میز بنانا ہے تو میز بنانے سے پہلے اس کے ذہن میں ہوگا نا کہ یہ میز اتنی لمبی، اتنی چوڑی ہوگی، اتنے پائے ہوں گے، اتنی ٹانگیں ہوں گی، اتنے دراز ہوں گے، یہ ہوگا۔ تو کوئی بھی چیز ہے جب ہم اس کو بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو امیجن کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں اپنے ذہن میں پوری دنیا امیجن کر سکتا ہوں، کریٹ کر سکتا ہوں، شہر بنا لوں اپنے ذہن میں، کچھ بھی بنا لوں۔ انسان کا ذہن ایسا ہی ہے، آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں۔ آپ مینار پاکستان اپنے ذہن میں بنا سکتے ہیں، لیکن وہ مینار پاکستان جو آپ نے اپنے ذہن میں سوچا ہوا ہے وہ اس وقت تک قائم ہے جب تک آپ کی سوچ ہے۔ جب آپ نے اس کو سوچنا چھوڑ دیا تو وہ کیا ہوا؟ ختم ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ مینار پاکستان جو میں نے سوچا ہوا ہے وہ میرے ذہن میں ہے، ذہن سے باہر اس کو کوئی نہیں۔ وہ اصل میں یہ کہتے ہیں وحدت الوجود والے کہ یہ سب کائنات جو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹوٹل بینگ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ٹوٹل ایگزسٹنس جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ خدا کا خیال ہے۔ یعنی خدا نے ہمیں خیال کیا ہوا ہے، ہمیں پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا خلق السماوات کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ زمین اور آسمانوں کو کیا کیا؟ پیدا کیا۔ وہ کہتا نہیں خلق کا مطلب پیدا کرنا نہیں ہے، خلق کا مطلب فکر کرا، اللہ نے سوچا ہے۔ دیکھیے وہ قرآن میں بھی تعریف کرتا خلق کا میں نے فکر کرا، اللہ نے سوچا ہو، اللہ نے کائنات کو سوچا ہے۔ بس ہم سب اللہ کا خیال، بس اس سے زیادہ ہماری کوئی ریالٹی ہے۔ تو اب میرا خیال میرے وجود سے باہر تو نہیں ہے نا، میرا خیال کہاں پیدا ہوگا؟ میرے اندر، میری ذات میں، میرے دماغ میں، میرے وجود میں، باہر اس کا کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح ہم سب کیونکہ اللہ کا خیال ہے، اللہ نے ہم سب کو خیال کیا ہوا ہے، تو ہم اللہ کے وجود کیسے ہیں؟ وجود ایک ہے۔ اس طرح سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ وجود ایک ہے، وحدت الوجود، وحدت کہتے ہیں ایک ہو۔ جب سب اللہ کا خیال ہے، وجود ایک ہی ہے، ایوری تھنگ از گاڈ، ایوری تھنگ از گاڈ کی انٹرپریٹیشن۔ یہ بات ٹھیک ہے، وحدت الوجود والے ذرا فلسفیانہ انداز میں انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز اللہ کے علاوہ ہے ہی نہیں، ایوری تھنگ از گاڈ کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن ذرا اس کو سمجھے نا، وہ جواب انہوں نے بھی گھڑے ہوئی، وہ کہتے ہیں اللہ کا خیال ہی ہے۔ جب ہم ہیں ہی نہیں، ایکسٹرنل ایگزسٹنس ہے ہی نہیں اللہ کی ذات سے باہر، تو وجود تو دو ہے ہی نہیں، سیکنڈ بینگ تو ہے ہی نہیں، تھرڈ بینگ تو ہے ہی نہیں۔ بہرحال شیطان نے لوگوں کو پتہ نہیں کیسی کیسی پٹیاں پڑھائی ہیں، یا لوگ اتنے فارغ تھے، تو کام کاج نہیں تھا ان کے پاس، تو سیدھا سادہ قرآن مجید میں، احادیث میں اللہ کے بارے میں ایک عقیدہ تھا، اس کی ایسی انٹرپریٹیشن کی، ایسی گھومن پھیری، اس کو کبھی ادھر سے پکڑ ادھر سے، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ پھر اس کو ایمان لانے والے اور پھر اس کو پروموٹ کرنے والے اور اس کی پروموشن کو، پروپیگیشن کو زندگی کا مشن بنانے والے، سمجھ نہیں آتا۔ لیکن ہمارے ایک دوست کہتے تھے کہ دیکھیں اللہ نے دنیا میں بڑے بیوقوف پیدا کیے، مطلب ویسے بھی آپ کو مل جاتے ہیں جو انسان کو خدا مان لیتے ہیں، بہت سارے فرقے ہیں جو اپنے لیڈر کو خدا مانتے ہیں۔ ایک اور جو رویہ ہم نے دیکھا انکارنیشن کا، انکارنیشن کیا ہے کہ خدا کا اترنا، ڈیسنٹ آف گاڈ ان ہیومن یا اینیمل فارم، حلول کا عقیدہ جسے ہم خدا حلول کر جاتا ہے۔ جیسے کرسچنس کے یہاں تھا، کرسچنس کے یہاں بھی دو قسم کے عقیدے ہیں، ایک ان میں یہ ہے خدا جو ہے وہ حلول کر گیا، حضرت عیسیٰ کی صورت میں دنیا میں آ گئے۔ ہندوؤں کے یہاں یہ کانسیپٹ ہے اوتار کا، 10 اوتار آئے ہیں، 10ویں اوتار کے وہ ابھی انتظار میں 9 آ چکے ہیں۔ جیسے 8واں اوتار ان کے نزدیک وہ بدھا تھا، گوتم بدھا تھا، یعنی 10 مرتبہ خدا اس دنیا میں آئے گا انسانی یا حیوانی صورت، یہ ہے اوتار کا۔ پھر سیٹنزم کا جو ہے وہ ایک ایٹیٹیوڈ، اب تو باقاعدہ یہ ایک ریلیجن کے طور پہ، ایک مذہب کے طور پہ ویسٹ میں پروموٹ ہو رہا ہے، شیطان کی پرستش۔ جیسے فری میسنز، الومیناتی، آپ نے ان کے نام وغیرہ سنے، یہ سب کیا ہیں؟ شیطان کے پجاری۔
اور وہاں کئی چرچز کو انہوں نے خرید کے جو ہے وہ شیطان کی عبادت کے لیے مختص کیا۔ آپ کبھی گوگل کریں نا سیٹنزم کے نام سے، آپ کو ویب سائٹ ملیں گی، وہاں آپ جب دیکھیں گے شیطان بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، بس اس کو جو ہے وہ یہ سیمیٹک ریلیجن والوں نے اس کو برا بنایا ہوا ہے۔ ورنہ تو آپ اس کی عبادت کریں، اس کی پوجا کریں، اس کو خوش کرنے کے لیے، یہ تو دنیا میں بڑی ہائی پلیسز پہ آپ کو پہنچا رہے ہیں، یہ جیسے کوئی چیز ہی نہیں۔ اس قسم کے بیان نیریٹو جو آپ کو ملتے ہیں سیٹنزم کے نام، لوگ باقاعدہ پوجا کرتے شیطان اس کو خوش کرنے کے لیے۔ فری میسن یہ الومیناٹی ہمارے یہاں بھی ہے، یہ ویسے شکل سے جیسے یہ شیطان لگتا ہے، لیکن اس کے آپ جو ہے نا کچھ ویڈیو کلپس میں نے دیکھے سوشل میڈیا، اب اس کا پروگرام آپ دیکھ لیں، آپ کو یہ شیطان وہ پروگرام پتہ نہیں کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، لیکن پیچھے اس کی وہی پکچر جو سیٹنسٹوں کی ہے، شیطان کے پجاریوں کی، اس کی بیک ٹو گزریں۔ پھر یہ ہے کہ اس کے پروگرام کو آپ دیکھیے، ڈیر کیا ہے، مطلب بے حیائی، ہر بے حیائی، ہر فحاشی، ہر وہ چیز جو آپ کو بدکاری اور ڈیلٹری کی طرف لے کے جائے، اس کو اس نے ڈیئر کے نام پہ عام کر دیا۔ لڑکیاں آ رہی ہیں، نوجوان لڑکیاں کیا ڈیئر کریں گی، کھڑے ہو کے اس کو کسنگ شروع کر دینا، یہ ڈیئر ہو جائے۔ اب یہ چیزیں ہمارے یہاں پاکستان میں اس طرح سے سمجھ نہیں آ رہی، اور حکومت ان چیزوں کو توجہ ہی نہیں، کوئی بھی نہیں توجہ دیتا۔ تو باقاعدہ یہ لوگ جو ہے نا شیطانی جسے کہتے ہیں نا ایک ایجنڈا لے، اور شیطان اس کے بدلے میں کیا کرتا ہے، ان کو فیم دیتا ہے، مشہوری ملتی ہے، پاپولیرٹی ملتی ہے، ٹھیک ہے، سیلیبریٹی بنتے ہیں۔ تو سرٹن سمبل جو تھے، یہ والے سمبل جو ہیں عام طور پہ شیطان کی پجاری استعمال کرتے ہیں۔ دو تین چیزیں ہیں جلدی سے ہم کو کر لیں۔ سیٹنزم سے بھی نظر بات ایول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ان العین حق، نظر کا لگ جانا کیا ہے، حق۔ یہ لاجیکل کیسی ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، سائنس کے زمانے میں بیٹھ کے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ ایسا نہیں، سائنس میں کیا ہے، کاز اینڈ افیکٹ ہے، کاز اپنا تھوڑے سے بڑا کر لیں، نظر بھی ایک کاز ہے جس کا افیکٹ کیا پڑتا ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ تھوڑا کاز آپ اپنے بڑا کر لیں تو بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن انسان آپ نظر دو وجہ سے لگتی ہے نا، یا تو وہ حاسد ہے، حسد کرتا ہے آپ سے، حسد کیا ہے، نیگیٹو ایموشن ہے آپ کی بارے میں کہ یہ نعمت آپ کے پاس نہ رہے، آپ برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، کاروبار آپ کا خراب ہو جائے، آپ کی ملازمت جاتی رہے، جیسے فیملیز میں ہوتا ہے، کاروبار کسی کا اچھا چل رہا، کسی کے بچے اچھے پڑھ گئے، اب حسد میں دوسرے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بچے کیوں اچھے پڑھ گئے، ہمارے تو نکمے نکل گئے، کسی کے بچوں کے اچھے رشتے آ گئے، اب دوسرے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ حسد میں آ جاتے ہیں۔ یہ نیگیٹو ایموشن ہے جس کو وہ نظر کے ذریعے سے آپ پہنچاتے ہیں۔ ایک تو حسد وجہ، بعض اوقات حسد وجہ نہیں، تعلق کی وجہ سے بھی نظر لگ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بہت خوبصورت ہے اور اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے جیسے بچہ بہت اچھا لگا، اب اللہ کی طرف نگاہ نہیں، اس کا خالق تھا، کریٹر تھا، کہ اللہ کے اس میں جمال کا ایک کرشمہ ہے، ڈائریکٹ اس کے حسن کی طرف نظر چلی، تو اب گویا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی کہ میں اس میں درمیان میں سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ سینٹرل ریفرنس نہیں لے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتے کہ میں سینٹرل ریفرنس نہ ہوں، سب میری وجہ سے ہے، سب میری وجہ سے، کوئی کمال، کوئی خوبی، کوئی حسن، کوئی جمال، سب اللہ کی وجہ سے۔ جب اللہ اس میں درمیان میں نہ رہے، یہ اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں، اس خوبی کو، اس کمال کو، اس حسن کو، جمال کو فوراً دے دیتے کہ جس میں خدا سینٹر ریفرنس نہ رہ جائے اور انسان کا ذہن یہ بن جائے کہ شاید یہ مستقبل اس کی ہے، اس کا کوئی کمال، اس کی کوئی خوبی، یہ نظر بھی لگتی بڑی فوراً لگتی، اس کے حدیث میں بھی واقعہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعائیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں میں سے کیا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ دونوں بچوں کو کیا کرتے تھے، وَإِذْ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ، صبح شام یہ دعا پڑھتے تھے کہ تم دونوں کو اللہ کے کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، وہ کلمات جو مکمل ہو کے رہنا، اللہ کی بات تو مکمل ہو کے رہتی، اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی، ہر شیطان مردود سے اور ہر
جادو ٹونے سے، تعویذ لینے سے، اور آج اس آنکھ سے جو کہ نقصان کا باعث بنی ہے۔ عربی میں تو یہ اچھا وہ ادھر دعا لکھی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ دعا لکھی ہے، اللہم عبدل اسرائیل۔ کسی کو نظر لگی ہو نا تو ایک بہت اچھی دعا یوٹیوب پہ آپ کو ملے گی، شیخ خالد الحبشی کی، کچھ لوگوں کو میں نے سجیسٹ کیا اور ان کو بہت فرق پڑا۔ تو یعنی دعا ہے نا بیسیکلی، ایک دعائیں تو وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، وہ بھی ان کا اہتمام کریں نظر بد سے بچنے کے لیے۔ پھر یہ کہ نظر لگ گئی ہے تو پھر کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ نظر بد کے اثر کو باطل کر دیں۔ یہ کہ اللہ عابد الاسرائیل اصابت رزقاً فامسکت، جس کی وجہ سے جو ہے وہ رزق بند ہو گیا، کم پڑ گیا۔ اصابت جسداً فامرضت، یہ انسان بیمار ہو گیا۔ اصابت قلباً فاحزنت، یا دل جو ہے وہ غمگین ہو گیا، انسان ڈپریشن میں چلا گیا۔ دل کا بہت اچھا ہے نا، اب یہ چیز اس کو نظر لگا دیں۔ اصابت جمال خوشبو، اور اس کے حسن و جمال کو نظر لگی اور وہ بالکل گر کے رہ گیا۔ تو نظر بھی بیسیکلی یا تو حسد ہوتا ہے ایک بات، یا پھر جو ہے نا اللہ کی ذات سے انٹرفیئرنس کی رہے گی، اس لیے نظر جو ہے وہ لگتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ انسان کو خود گرا دیتے ہیں اس کے مقام، نہیں اس کو اس مقام پہ نہیں آنا چاہیے جہاں میں کھڑا ہوں، یہ میری مخلوق ہے، یہ سمجھ ایک بندے کی اس مقام پہ کیوں جہاں میں۔ اس لیے اللہ کے وسلم نے سکھایا ہے جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھو اپنے گھر میں یا کسی کے حوالے سے تو کیا کہو اللہ نے۔ یہ کلمات کہنے سے کیا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سینٹرل ریفرنس بن جاتا ہے، فوراً ذہن اللہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی وجہ سے یہ خوبی ہے، اس کا کیا کمال ہے؟ خوبی نہیں، اور واقعتاً بات بھی ایسی ہے، مطلب کیا ہے انسان کا کیا ہے حسن و جمال میں، انسان نے کیا خود اپنے آپ کو مطلب حسین و جمیل بنایا؟ نہیں، ایسا تو نہیں، اللہ نے عطا کیا، کسی کو خوبصورت بنا دیا، کسی کو بدصورت بنا دیا۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ماں کے پیٹ میں جیسا چاہتا ہے تمہاری صورت میں نہیں کر دیتا ہے۔ یہ بات چلیں گے، آج اتنا کافی، باقی ہم انشاءاللہ سے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔